شہباز صاحب ان کے ستارے انہیں رکھیں گے وزیر اعظم بنا کر؟ جی جی، جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ستارہ ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں اس ملک میں 3 لوگوں کے ستارے بڑے پاورفل ہیں، سیاسی ستارے: عمران خان صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اور تیسرے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اچھا، تو 2 لوگوں کے جو ستارے ہیں وہ تو سال کے فرسٹ ہاف میں بہت ایکٹیو ہیں، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب اور دوسرا بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ یہ بگ بینیفیشری ہو سکتے ہیں سال کے فرسٹ ہاف میں 2025 کے جو ہے۔ اب ان کو کس طرح ان کو قسمت نوازے گی یہ غیب کا علم ہے، لیکن اس وقت جو ہے سیاسی دلہا جو ہے ان میں سے کوئی بھی ایک جو ہے نا، کسی کا بھی لاٹری لگ سکتی ہے، شکل کیا ہوگی یہ غیب کا علم ہے، یہ مجھے نہیں اندر پتا۔ تو یہ بلاول صاحب اگر سیاسی دلہا نہ بنے تو پرسنل لیول پہ دلہا بن سکتے ہیں؟ بالکل، اس میں تو ستارہ 100% امکانات دے رہا ہے۔ میرا تو بلکہ مشورہ ہوگا ان کی فیملی کو کہ اتنا مبارک وقت ہے، حالانکہ جو بلاول صاحب کا جو شادی والا ستارہ ہے وہ ایک کمپرومائزنگ میرج ہاؤس ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ اگر اب تک شادی نہیں ہوئی تو بہت بہتر تھا، ورنہ 1 سے زائد شادیوں کا امکان موجود تھا۔ تو اب تو 100% ستارہ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ دوسرا اقرا جی، جیسے آپ نے شہباز شریف صاحب کے ستارے کا پوچھا، تو یہ جو وزیر اعظم کا منصب ہے یہ پاکستان کے ذائچے میں ہی کنٹروورشل ہے، کیونکہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنے صدور آئے صدر عارف علوی سمیت سب 21 توپوں کی سلامی لے کے رخصت ہوئے، لیکن وزیر اعظم کا منصب ایسا ہے کہ کوئی اپنی مدت پوری نہیں کر پایا۔ تو میں اس بنا پہ تو کہہ سکتی ہوں کہ خطرے کی زد میں ہے، لیکن ادروائز شہباز شریف صاحب کا ستارہ سٹرونگ ہے، اور مجھے کوئی اتنے اہم خطرات ان کے اوپر نظر نہیں آ رہے۔ اچھا سامیہ، ہم نے سب کی بات کری، وومن پاور کی اگر بات کر لیں تو پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنی مریم نواز صاحبہ، تو ان کا پنجاب پہ لیڈ کرنا 2025 تک برقرار رہے گا اور آگے بھی ان کی پروموشن ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے جب قدم بھی نہیں رکھا تھا نا پالیٹکس میں، تو میں کہا کرتی تھی اقرا کہ 2025 وہ سال ہوگا جب مریم نواز صاحبہ کو اپنی تگ و دو کا ریوارڈ ملے گا۔ تو 2025 کا فرسٹ ہاف بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے لیے اچھا ہے، اور جو سیکنڈ ہاف ہے وہ جو ہے مریم صاحبہ کا ستارہ بڑا ٹیک آف کرتا ہے، اور ان کا ڈنکا بجے گا، ان کو اپنی سیاسی تگ و دو کی ریٹرن بھی ملے گا۔ میں نے کہا نا، صرف مجھے اللہ نے اتنا محدود علم دیا ہے کہ آزمائے کیسے جائیں گے اور نوازے کیسے جائیں گے یہ غیب کا ڈومین ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کا ستارہ 2025 کے سیکنڈ ہاف سے ترقی پکڑتا ہے۔ اور نواز شریف کی سیاست آپ ختم سمجھتی ہیں؟ کیونکہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ذرا خاموش رکھا ہوا ہے، پنجاب کے معاملات تک ہی رہتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی رہیں گے آئندہ آنے والے سال میں؟ دیکھیں اقرا، میں تو بلکہ کہوں گی بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا ہوا ہے، کیونکہ ان کا ذائچہ اگر ہم آپ سے کبھی یوں ڈسکس کریں تو بڑا روحانی ستارہ ہے ان کا۔ لیکن ان کے اوپر بھی میری بہت ساری پیش گوئیوں کی اللہ نے عزت رکھی۔ جب -1 ہوا، اس کے بعد ان کی ملک میں واپسی، پھر ان کا چوتھی بار وزیر اعظم نہ بننا، یہ میری ساری پریڈکشنز آن ایئر موجود ہیں۔ لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس پہ ہاتھ رکھیں گے دستے شفقت وہی وزیر اعظم ہوں گے، اور اپنی پارٹی کو بیک ڈور وہی سٹرونگ کریں گے۔ تو آئی تھنک اپنا کنگ میکر والی پوزیشن وہ انجوائے کریں گے جو ہے اقرا جی۔ بالکل صحیح۔ اور ایک آخری سوال سامع، 2024 کی بات کریں تو دنیا بھر کے لیے کچھ خاص اچھا نہیں رہا۔ بنگلہ دیش میں حکومت گئی، شام میں ہانہ جنگی شروع ہو گئی، ایران، فلسطین، اسرائیل باہم دست و گریباں ہیں، غزہ میں ہم نے بربریت دیکھی، کشمیر میں تو چل ہی رہی ہے۔ دنیا میں آنے والے سال میں کوئی اہم تبدیلی آپ دیکھ رہی ہیں؟ اقرا جی، یہ آپ نے نا وہ سوال کیا ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ویلڈ ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل تبدیلیاں ہی پاکستان کو امپورٹنٹ بنانے جا رہی ہیں۔ وہ جو نعمت شاہ ولی اللہ جس پاکستان کا ہمیں خواب دکھاتے ہیں یا پریڈکشن کرتے ہیں،
وہ انٹرنیشنل تبدیلیاں ہیں جو پاکستان کو اہم بنانے جا رہی ہیں. اب میری ایک بڑی امپورٹنٹ پیش گوئی بھی بہت ہٹ ہوئی تھی جس پہ انٹرنیشنلی بھی میرا انٹرویو کیا گیا, میرے پہ انٹرنیشنلی ڈاکیومنٹری بنائی گئی, کہ میں نے اینڈ آف ورلڈ کو پریڈکٹ کیا تھا کہ 2021 سے ہماری جرنی وہاں پہ شروع ہو چکی ہوئی ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ امام مہدی کا ظہور دیکھیں. ویسے یہ میں ذرائع مذاق ہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے یہ ایک آنکھ والی چیز جو ہے نا, یہی دجال ہے, یہی وہ جو ہے دجالی فتنہ ہے جو بچوں کو بھی جس نے ذہنی مریض بنا دیا. یہ بھی میں نے کہا تھا کہ جو ہے ذہنی امراض بڑھیں گے. تو یہ جو نیو ورلڈ الائنسز بننے جا رہے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں ٹرمپ آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. ٹرمپ کے لیے اپنے ہی ملک میں مشکلات کی بگننگ ہونے جا رہی ہے. امریکہ کا ریسیشن نظر آتا ہے, نیو ورلڈ پاور کا منظر اس پہ اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. تو جو نیو ورلڈ الائنسز بنیں گے فارچونیٹلی پاکستان اس کا حصہ ہوگا. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ ان کی مجبوری ہوگی ہمارے ملک کو سروائیو کرانا, جس کی بنا پہ پاکستان میں انویسٹمنٹ یا انویسٹرز بھی آئیں گے. لیکن یہ بھی ہماری تھوڑی سی بدقسمتی آپ کہہ لیجئے کہ غزہ سے غزوہ ہند کی جرنی بھی یہیں سے سٹارٹ ہو جائے گی. 2025 میں آپ لوگوں کو وہ ٹیزرز نظر آئیں گے کہ جو کہ غزہ سے غزوہ ہند کی جو ہے وہ جرنی بھی آپ لوگ دیکھو گے. تو یہ جو انٹرنیشنل تبدیلیاں ہیں یہی پاکستان کو ایک امپورٹنٹ خطہ بنانے جا رہی ہیں, کیونکہ اس ملک سے بہت کام لیا جائے گا انشاءاللہ آنے والے وقت میں. بالکل